بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ نور میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ طوفان بدتمیزی ہے جو ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس روز نام نہاد لو برڈز آپس میں اظہار محبت کرتے ہیں اور محبت کے اظہار کے لیے تحائف اور پھولوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور بارہا بنت حوا اپنی عزت کا جنازہ نکلواتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس دن کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بے تحاشا تشہیر کے باعث ویلنٹائن ڈے نسل کے دماغوں کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہے، لیکن یہ گھناؤنا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ آخر یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ ناظرین گرامی، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ وقت تھا 270 عیسوی کا، یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال قبل کا زمانہ۔ اس دور میں روم سپر پاور رکھتا تھا، عیسائیت بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، ابھی بھی روم پر مشرکین کا قبضہ تھا۔ مشرکین نے بے پناہ اپنی مورتیاں بنا رکھی تھیں، جس کے ساتھ اپنی عبادت اور بہت سی رسومات وابستہ کر رکھی تھیں۔ تاریخ کے صفحات میں درج ملتا ہے کہ رومیوں میں شادی کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اور شادی کے متبادل انہوں نے ایک ایسی رسم رائج کر رکھی تھی جو انتہائی واہیات اور جابرانہ تھی۔ 15 فروری کو اپنے اس دیوتا لوپر کارلس کا جشن مناتے تھے، اور اس دیوتا کے بارے میں مشہور تھا کہ اس دیوتا کے ساتھ عشق و محبت کے بے پناہ قصے تھے۔ رومی اپنی محبت کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ایک برتن میں تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نام لکھ کر ڈالتے تھے، جس میں سے تمام لڑکے باری باری اپنی ایک پرچی اٹھاتے اور اس طرح قرعہ اندازی میں منتخب ہونے والی لڑکی اس لڑکے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی۔ اگر اس عمل کے بعد وہ اس رشتے سے لطف اندوز ہوتے تو وہ اس رشتے کو اگلے سال 15 فروری تک قائم رکھ سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس دور میں عیسائیت تیزی سے پھیلتی ہوئی روم کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ عیسائیوں کا روم آنا جانا شروع ہو گیا اور وہ چھپ چھپا کر عیسائیت کی تبلیغ بھی کرنے لگے۔ اس دور میں ایک عیسائی پادری ویلنٹائن کا وہاں قیام ہوا۔ اس نے وہاں عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شادی کی طرف بھی راغب کرنا شروع کر دیا۔ دراصل روم کے بادشاہ کلاڈیئس کی طرف سے شادی پر پابندی لگانے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگی مہمات پر جانے سے انکار کر دیتے تھے۔ اب جیسے ہی ویلنٹائن کی تبلیغ اور شادی کروانے کا منصوبہ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے فوراً گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین گرامی، ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اسے لوپر کارلس کے تہوار سے ایک دن قبل قربان کر دیا جائے گا۔ کچھ عرصہ کی قید کے بعد ویلنٹائن کی ملاقات جیلر کی بیٹی جولیا سے ہوئی۔ وہ اسے دل دے بیٹھا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو بادشاہ نے ویلنٹائن کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا اگر وہ خدائے واحد کی پرستش چھوڑ دے اور رومیوں کے دیوتاؤں کو مان لے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، بلکہ اس کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دے گا۔ مگر ویلنٹائن نے اس بات سے انکار کر دیا اور موت کو گلے لگا لیا۔ آخرکار رومیوں نے 14 فروری لوپر کارلس کے تہوار سے ایک دن قبل اسے پھانسی دے دی۔ پھانسی سے چند گھنٹے قبل ویلنٹائن نے جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا جس کے آخری الفاظ تھے فرام یور ویلنٹائن۔ عیسائی قوانین کے مطابق پادریوں کے لیے شادی یا محبت کرنا ممنوع تھا۔ اس کے باوجود عیسائی ویلنٹائن کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، کیونکہ جب کلاڈیئس نے اسے بے دین ہونے کی پیشکش کی تو وہ اپنے دین پر ڈٹا رہا۔ بعد ازاں جب عیسائیوں نے روم کو فتح کیا اور اسے 15 فروری کی شرکیہ اور واہیات تہوار کو ختم کر کے 14 فروری کو ایک نئے تہوار کی بنیاد رکھی جسے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا۔ ویلنٹائن ڈے کو دین میں اضافہ قرار دیا گیا اور اسی دور میں عیسائی پادریوں نے اس پر پابندی لگا دی، لیکن 1400 عیسوی کے لگ بھگ ایک عیسائی پادری نے 14 فروری کو محبت والوں کا دن قرار دیتے ہوئے اسے لوپر کارلس تہوار کے ساتھ ملا دیا۔ تب سے یہ تہوار جوں کا توں بلکہ سال ہر سال بڑے پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اب مسلم ممالک بھی اس فتنے سے دور نہیں رہے۔
ناظرین، آئیے اب شریعت سے یہ تعلقات پر مخصوص ہدایت حاصل کریں۔ اسلام کی روشنی میں اس صورت میں تحائف کا تبادلہ حرام اور قبیح فعل ہے۔ یہ دونوں گناہگار ہیں اور یہ تحائف غلیظ مال ہیں۔ مزید یہ کہ یہ رشوت کی ایک شکل ہے جس کا تبادلہ غیر قانونی تعلقات قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں گناہگاروں پر لازم ہے کہ وہ یہ تحفے واپس کر دیں اور سچی توبہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان اور حیا ایک ساتھ رہتے ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام بہن بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے، آمین۔